السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ 40 احادیث کا سلسلہ جاری ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان 40 احادیث کو یاد کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا اللہ جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ تو چلیے آج چلتے ہیں حدیث نمبر 10 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 10، الغیبۃ اشد من القتل۔ ترجمہ، غیبت قتل سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیے اس حدیث مبارکہ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو قتل سے بڑھ کر گناہ کہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے غیبت کو ایک عظیم ترین گناہ شمار کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور اس ناخن کے ذریعے سے وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو چھیل رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ امین سے کہا کہ اے جبرائیل امین، یہ کون شخص ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، دوسروں کی برائی بیان کیا کرتے تھے، اور ان کے علاوہ اور بے شمار احادیث مبارکہ کے اندر غیبت سے اور غیبت کرنے سے سخت طریقے سے منع کیا گیا ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بھی غیبت کرنے سے منع فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اور یقینی بات ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرو گے۔ تو دیکھیے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ غیبت کسے کہیں؟ تو دیکھیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک غیبت اور دوسرا لفظ ہے بہتان۔ غیبت کہتے ہیں کہ کسی کی برائی بیان کرنا اس کے عدم موجودگی میں، اور بہتان کہتے ہیں کہ کسی کی برائی بیان کرنا یہ بھی اس کے عدم موجودگی میں ہو، لیکن اس میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ غیبت کے اندر جس برائی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ برائی ان کے اندر ہے، وہ عیب ان کے اندر ہے، لیکن بہتان کے اندر یہ بات ہے کہ جو برائی بیان کی جا رہی ہے وہ برائی سامنے والے کے اندر نہیں ہے۔ تو غیبت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ غیبت نہیں کی جا رہی ہو۔ کمپنی میں چلے جائیں، فیکٹری میں چلے جائیں، دکان میں چلے جائیں، چائے کے اڈوں پہ چلے جائیں، یا اکثر کسی بھی مقامات پہ چلے جائیں، غیبت سے ہماری مجلسیں خالی ہی نہیں۔ اور آگے بڑھ کر کے کہوں، اللہ مجھے معاف کرے اگر غلط کہہ رہا ہوں، علماء بھی غیبت میں ملوث ہیں، مدارس بھی محفوظ نہیں، مکاتب بھی محفوظ نہیں، یہاں تک کہ مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ مسجدوں میں غیبتیں کی جا رہی ہیں، مدارس کے اندر غیبتیں کی جا رہی ہیں، مکاتب کے اندر غیبت کی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائی، میں کسی کے اوپر طنز کرنا نہیں چاہتا، اور میرا مقصد طنز کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد تمام بھائیوں کو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، میرا مقصد تمام بھائیوں کو غیبت جیسے
برے عمل سے روکنا ہے۔ اللہ کے واسطے بڑے ہی ادب کے ساتھ التجا کر رہا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس گناہ کو طلاق دے دے، اس گناہ سے باز آ جائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، لہذا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ غیبت کرنا کن جگہوں پہ جائز اور درست ہے؟ تو دیکھیے حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ چند مقامات ایسے ہیں جن مقامات پہ غیبت کرنا جائز اور درست ہے۔ نمبر 1، ظلم سے بچنے کے لیے، ظلم سے بچنے کے لیے کسی ایسے شخص کے سامنے غیبت کرنا جو ظلم کو روک سکے، ایسی جگہ پہ غیبت کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر کے غیبت کرنا شرعی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے معاملہ طے کرنے کے لیے، جیسے نکاح کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، ایسے معاملات طے کرنے کے لیے بھی غیبت کرنا جائز اور درست ہے۔ نمبر 4، پہچان کرانے کے لیے، کسی آدمی کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن پہچان نہیں پا رہا ہے سامنے والا، تو پہچان کرانے کے لیے ان کی عیب بیان کر سکتے ہیں، جیسے وہ لنگڑا ہے، لولا ہے، کانا ہے، تو ایسی غیبتیں کرنا جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے نقصان سے بچانے کے لیے، چاہے وہ دنیا کا نقصان ہو یا آخرت کا نقصان ہو، کسی ایسے شخص کے سامنے غیبت کرنا جو انہیں اس نقصان سے روک سکے، جیسے کسی آدمی سے کسی کا تعلق زیادہ ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، ان کی بات لی جاتی ہے، تو ان کے سامنے غیبت کرنا اس نیت سے کہ یہ ان کو اس گناہ سے روک سکے۔ تو ایسی جگہ چند مقامات ایسے ہیں جن مقامات پہ غیبت کرنا جائز اور درست ہے، اور ان تمام کا مقصد عیب بیان کرنا نہیں بلکہ عیب سے روکنا ہو، برائی سے روکنا مقصود ہو، تب جا کر کے یہ تمام جگہ ایسے ہیں جہاں پہ غیبت کرنا اور برائی بیان کرنا کسی نہ کسی درجے میں جائز اور درست ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیبت جیسے برے اعمال سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے سے اس مصیبت کو پاک و صاف فرمائے۔